السلام علیکم دوستو، اگر آپ سوچتے ہو کہ ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ہر طرف ناکامی کے آثار نظر آ رہے ہیں، جدھر بھی نظر دوڑائے مایوسی اور غمگینی کی پرچھائیاں نظر آ رہی ہے، تو جان رکھو جب تمہیں ایسا لگنے لگے کہ اب بس تمہاری برداشت ختم ہونے کو ہے اور اب صبر نہیں ہو رہا ہے، تو جان لو یہ آزمائش اپنے اختتام کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ برداشت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان لیں گے اور ضرور لیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان سے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ان امتحان میں صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جان رکھو جہاں ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں نا، وہیں سے تمہارا مہربان رب معجزوں کی شروعات کرتا ہے۔ تم بس کائنات کے مالک پر بھروسہ رکھو، باقی سب کام اس پر چھوڑ دو۔ وہ کب، کیسے، کس طرح وسیلے بنائے گا اور راستے کھولے گا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ جان رکھو آزمائش سے گھبراؤ نہیں، وہ رحیم ذات ہے، اپنے پیاروں کو ہی مشکل میں ڈالتا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ کبھی بھی اپنے پیاروں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جان رکھو وہ کائنات کا بادشاہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جان رکھو مصیبت، آزمائش مومن کے لیے بری چیز ہوتی تو بشارت کبھی نہ سنائی جاتی۔ بشارت دینے والا ارحم الراحمین ہیں اور سنانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جان رکھو وہ رحمان ہر قدم پر بڑی غور سے تمہارے دکھوں کو سن رہا ہے، تمہاری بے بسی کو اور تمہاری بے چینی کو وہ جان رہا ہے۔ وہ عنقریب تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ بھی دے دے گا، بس اسی پر بھروسہ کرنا۔ وہی تمہارے کاٹوں بھرے حالات میں پھولوں کو پروان چڑھا دے گا، وہی تمہارے زخموں کے لیے مرہم بن جائے گا۔ وہ باخبر ہے تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں سے، تمہاری چاہت سے، تمہاری امید اور آرزو سے۔ جان رکھو جب کبھی بھی مشکل وقت پڑ جائے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگ لیا کرو، ایسے بھی نامناسب حال ہوگا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جان رکھو اگر تم نے صبر کا دامن توڑ دیا تو تمہارا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تم اتنا تھک جاؤ گے کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ سب تمہاری کہانی کا اختتام ہے، تم ہار محسوس کرو گے، لیکن تم پھر کبھی بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا نہ چھوڑنا۔ آزمائش تم میں ہمت ہارنے کی ہر ممکن وجہ بتا دے گی، وسوسے تمہیں نڈھال کر دیں گے، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم اپنے نفس اور شیطان کی برائی سے اور ان کی وساوس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ جان رکھو تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والا کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بڑی عظیم اور بابرکت ہے وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جان رکھو تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین رکھ کر آگے بڑھ جانا ہے، کیونکہ کن سے معجزے توکل کرنے والے دل ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ جان لو صبر کا صلہ ملنے سے پہلے آزمائش ضرور ہوتی ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ درد شاید تمہیں سنوارنے کے لیے دیا گیا ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ بار بار تمہارے لبوں پر ایک ہی دعا کا مانگنا اللہ کو کتنا محبوب بن گیا ہو، تم نہیں جانتے کہ جس حال پر تمہارا دل کٹ رہا ہے، جس حالات پر تم شکوہ کر رہے ہو، وہی حال تمہیں تمہاری منزل سے ملوا دینے والا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ خدا نے پہلے سے تمہارے نصیب میں تمہاری من پسند چیز کو لکھ رکھا ہے، تم نہیں جانتے تمہارے
تمہارا رب اس درد کے پیچھے تمہاری امید کے پورا ہونے کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے یہ آزمائش تمہارے رشتے ہوئے زخموں کا مرہم بن جانے والی ہے۔ تم نہیں جانتے یہ طلب محض اپنے سے جوڑنے کا ذریعہ بنانے والا ہے۔ یقین رکھنا جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے تم سے کوئی چھین سکتا ہے۔ بس دعا کرو، یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، کامیابی کی بلند رہے ان قریب ہموار ہو جائے گی۔ یہ تہجد کی وہ سسکتی ہوئی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ جان رکھو جو صبر تمہارے اور اللہ کے درمیان میں ہے اس کا بے شمار بدلہ ملنے ہی والا ہے۔ بس اللہ پر توکل اس قدر کر لو کہ اگر تمہاری مانگی ہوئی دعائیں نہ بھی پوری ہو تب بھی تمہارا عبادت اور توکل اور دعاؤں کے اندر کمی نہ آئے۔ اگر تمہاری دعا کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً تمہارا رونا اس کو مانگنا اس کو پسند آ گیا ہے۔ جان لو اللہ نے تمہارے دل پر گزرنے والے ہر حال سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ کہانی کو نہیں بدل سکتا۔ سنو، کہانی لکھنے والا وہی رب ہے اور اس کو انجام تک پہنچانے والا بھی وہی مالک الملک ہے۔ اللہ کے لیے تو بس اس کا ایک حکم کی بات ہوتی ہے، پھر سارے کام سنبھل جائیں گے۔ ممکن ناممکن تمہاری اپنی سوچ ہوتی ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہو نا تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیالات ڈال رہا ہوتا ہے، کسی کی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض کہ یہ تمہارے لیے وہ اسباب اور وسیلے بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ تم اس پر یقین رکھو، اللہ کیا کر سکتا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے وہ ہر منظر کو بدل سکتا ہے۔ جو دعائیں جنہیں تم ناممکن جان رہے ہو انہیں پل بھر میں قبول کر سکتا ہے۔ ہزاروں بار ٹوٹنے پر تمہارے دل کو بڑی خوبصورتی سے ہر بار جوڑ سکتا ہے، اور وہ ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ جو زمین آسمان کو صرف 6 دن میں بنا سکتا ہے، جو اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو اس پر یقین رکھ کر مانگے تو صحیح وہ ہر غم کو خوشیوں کے اندر بدل سکتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ سنو، دعاؤں کی قبولیت صرف یہ نہیں ہے کہ جو مانگا وہی تم کو مل جائے، دعا کی قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائے ٹل جائے۔ دعاؤں کی قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں سے بہترین چیزوں سے نواز دیا جائے۔ دعاؤں کی قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعائیں انعام کے طور پر رکھ دی جائے، اور کبھی کبھی ایسا سکون ہمارے دل کے اندر وہ لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہوتا۔ یقین جانو ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے کہو گے اللہ نے میری دعائیں ایسے قبول کی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اللہ نے ایسا نوازا ہے جس کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اور دیکھیے گا یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی، آپ کا دل جو اتنا صبر طے کرتے کرتے تھک چکا ہے اب امتنان سے بھر جائے گا۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو، وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اچھا کامنٹ ضرور لکھ دیا کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بار پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔